اگر ایران نے پوری طاقت سے جواب دیا تو کیا مشرق وسطی میں ایسی جنگ چھڑ جائے گی جس کے شعلے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیں گے؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی امریکہ اور اس کے الائنس ایک نئے محاذ کے لیے مشرق وسطی میں تیار ہیں؟ اور آخر ایران نے کیوں اعلان کر دیا ہے کہ تہران پر ہر حملے کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا؟ ناظرین، مشرق وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری محاذ آرائی اب صرف بیانات تک محدود نہیں رہی، بلکہ میزائل، ڈرون حملوں اور فوجی کارروائیوں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ تہران اور اس کی سرزمین پر ہونے والے ہر حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آنے والی نہیں، اور اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے مزید کارروائیاں کی تو ایران پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ ایران جواب دے گا۔ اسی دوران اسلامی انقلابی گارڈز یعنی IRGC نے ایسے ویڈیوز جاری کی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اردن میں موجود ایک امریکی فوجی اڈے کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا موقف ہے کہ یہ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ دوسری جانب جارڈن کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والے تمام بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروپوں کو مزید کارروائیوں کی صورت میں سخت جواب دیا جائے گا۔ واشنگٹن اس وقت عراق، شام اور دیگر علاقوں میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مزید فوجی اقدامات پر غور کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایران کے اندر بھی صورتحال کشیدہ ہے۔ مغربی آذربائیجان کے سرحدی علاقے میں ایک میزائل گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ اگرچہ حکام کے مطابق اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ نے ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یمن میں حوثی مجاہدین نے بھی سعودی عرب کے تیل کے مراکز اور باب المندب کے قریب سعودی مفادات سے وابستہ بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایران نواز گروپوں کے خلاف مشترکہ فضائی کارروائی کی ہے، جن میں متعدد جنگجوؤں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ تو دوسری جانب ایک اور اہم پیش رفت یہ ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز کے حوالے سے عمان کی مشترکہ نگرانی کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ ابنائے ہرمز دراصل دنیا کی توانائی سپلائی کی سب سے اہم گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی منڈی میں جانے والے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ اگر یہی کشیدگی مزید بڑھی یا بحری آمد و رفت متاثر ہوئی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کی معیشت، تیل کی قیمت اور عالمی تجارت پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ایران واقعی اپنی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے مزید بڑے حملے کرے گا؟ کیا امریکہ بھی مکمل فوجی کارروائی کی طرف بڑھے گا، یا پھر سفارتی کوششیں اس بحران کو ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے روک سکیں گی؟ فی الحال اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطی ایک انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہر نیا حملہ، ہر نیا بیان اور ہر نئی فوجی کارروائی اس خطے کو ایک ایسی جنگ کے مزید قریب لے جا رہی ہے جس کے اثرات پوری دنیا دراصل اب محسوس کر رہی ہے یا پھر آنے والے دنوں میں محسوس کرے گی۔ اسی لیے آنے والے چند دن نہ صرف ایران اور امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ایران نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ جی ہاں، جب اس سے پہلے مشترکہ حملہ ہوا تھا، اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا، اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے دنیا کو چونکا دیا تھا۔ یا اس سے پہلے تھوڑا سا اور پہلے جائیے، جب اسرائیل نے اکیلے حملہ کیا تھا تہران پر، اس وقت بھی اینٹ کا جواب پتھر سے ایران نے دیا تھا۔ اور اب جب مشرق وسطی میں امریکہ اور ایران کے درمیان ٹھنی ہوئی ہے تو ایک بار پھر ایران نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ ایران نے دراصل عمان کی وہ تجویز بھی مسترد کر دی ہے جس کے تحت ابنائے ہرمز کی مشترکہ نگرانی کی بات کی جا رہی تھی۔ تہران نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابنائے ہرمز پر اختیار کسی کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگا۔ اب ایران نے اپنی الگ تجویز پیش کر دی ہے جسے کئی مبصرین
तेहरान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ईरान ने यह पेशकश क्यों ठुकरा दी? अबनाए हुर्मुज इतना अहम क्यों है और इस फैसले से अमेरिका या फिर खलीजी ममालिक और पूरी दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? दरअसल इसे तफसील से समझना होगा, क्योंकि ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने सरकारी नशियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओमान की तजवीज़ में ईरान के बुनियादी खदशात को दूर नहीं किया गया था। खास तौर पर अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल और खुद मुख्तारी के मामले पर तेहरान मुतमईन नहीं था, इसीलिए उसने इस तजवीज़ को सिरे से ही मुस्तरद करते हुए अपना मुतबादिल मंसूबा भी पेश कर दिया है। और यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब खित्ते में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मुसलसल बरकरार है और अबनाए हुर्मुज आलमी सियासत का सबसे हसास समंदरी रास्ता बन चुका है। अब सवाल यह है कि अबनाए हुर्मुज आखिर इतना अहम क्यों है? इसकी वजह यह है कि दुनिया के समंदरी रास्ते से होने वाली तेल की बड़ी मिकदार इसी तंग आबी गुजरगाह से गुजरती है। खलीजी ममालिक का खाम तेल और कुदरती गैस बड़ी हद तक इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचती है। अगर यहां किसी भी किस्म की रुकावट पैदा होती है तो आलमी तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है और पूरी दुनिया की मईशत इसके चलते मुतासिर हो सकती है। उधर ईरान का मौक़िफ़ यह है कि अबनाए हुर्मुज उसकी कौमी सलामती से बराह रास्त जुड़ी हुई है। तेहरान नहीं चाहता है कि किसी मुश्तरका इंतजाम या बैनुल-अक़वामी निगरानी के जरिए उसके इख्तियारात महदूद किए जाएं। इसीलिए ईरान ने ओमान की तजवीज़ को नाकाफी करार देते हुए अपना नया खाका पेश किया है, अपना नया जो उसका प्लान है वो तैयार किया है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगरचे मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी ऐसे मुआहदे पर दस्तखत नहीं करेगा जिसमें उसके स्ट्रेटेजिक मफादात मुतासिर होते हों। और यही वजह है कि तेहरान ने अपनी शराइत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। तो कुछ जानकार इस पेशरफ्त को ईरान की सिफारती मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी बुनियादी पोजीशन तब्दील नहीं की। ताहम यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि यह हतमी या फैसला कुन कामयाबी है, क्योंकि मुज़ाकरात अभी जारी हैं, बातचीत चल रही है और दोनों फरीक किसी काबिल कबूल मुआहिदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आया ओमान ईरान की नई तजवीज़ को कबूल करता है या फिर मुज़ाकरात मजीद पेचीदा हो जाते हैं। और अगर किसी मुआहिदे पर इत्तेफाक न हो सका तो फिर खित्ते में कशीदगी बरकरार रह सकती है, जिसके असरात आलमी तवानाई के मंडियों और बैनुल-अक़वामी तिजारत पर भी साफ तौर पर मुस्तकबिल में या कुछ दिन आने वाले कुछ दिनों में साफ तौर पर इसके असरात देखने को मिल सकते हैं।